مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی کی ماؤں بہنوں کے بارے میں نازیبا بیان اور مولانا صاحب کی غیرت بینظیر بھٹو شہید کے وقت بھی جاگی تھی، لیکن پھر اسی وقت بغیرت بن گئی، اس اسمبلی کا حصہ بن گئے تھے۔ اور پھر یہ مولانا صاحب کون ہیں جن کی جماعت کو جن کو ووٹ دیں تو انسان سیدھا جنت میں جا کے ٹھہرتا ہے؟ آج مولانا صاحب کے بیان کو وجہ بنا کے ان کے بارے میں بہت کچھ چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ تو آپ کو علم ہوگا کہ مولانا صاحب نے کیا کہا، میں اس جملے کو دہرا نہیں سکتا، اور ایسے شخص کو مولانا نہیں کہنا چاہیے، یہ سب کے لیے شرم کا باعث ہے۔ پھر یہ مولانا صاحب کون ہیں؟ موجودہ دور میں کسی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، ہارا ہوا شخص، بےہودہ شخص، بدتمیز انسان، اور اس بدتمیزی کا عالم یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کرنے والی لڑکیاں چاہتی ہیں کہ یہ خان ہمارے بیڈ روم میں بھی آ جائے تو ہمیں اچھا لگے گا۔ ماؤں کے بارے میں کیا کہا وہ لفظ میں ادا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مولانا صاحب کون ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ پاکستان کی پوری مسلم دنیا کی جو پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید، جو کہ ایک بڑی انٹلیکچل لیڈر تھی پاکستان کی، شہید ہو گئی، چلی گئی دنیا سے۔ جب ان کو وزیر اعظم بنانے کی بات آئی یا وزیر اعظم بن گئی تو اس سے قبل اور اس دوران اس شخص نے لانگ مارچ کیے، مذہبی کارڈ کھیلا، ان کی تضحیق کرنے کی کوشش کی، عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور بالآخر اس کے احتجاج نے کوئی کام نہ کیا اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ورلڈ ریکارڈ بنایا اور وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا انہوں نے اعزاز پایا۔ پھر یہی مولانا صاحب جو کہتے تھے غیرت جاگی تھی، بے شرم اور بے غیرت بن کے اسی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی حکومت کا یہ حصہ بنے تھے، آج یہ مریم کے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں، بالکل ساتھ میں جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس مولانا فضل الرحمان کو کوئی شرم و حیا نہیں آتی۔ آصفہ بھٹو وہیں پہ بیٹھی ہوتی ہیں، بینظیر بھٹو شہید کی جو بیٹی ہیں، ان مولانا صاحب کو شرم نہیں آتی۔ آج یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہارے ہوئے شخص ہیں، لیکن پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں سفر کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بتائیے کس نیت سے، کس غرض سے قومی خزانہ جو ملک بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے، اس ملک کے، اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں۔ پھر مولانا صاحب بتائیے جو آپ نے گورنر لگایا، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، میرے خیال سے آپ کا داماد ہے، کیا آپ کو باقی دنیا جہان کے اوپر کوئی انسان نظر نہیں آیا تھا اس پورے علاقے کے اندر؟ آپ کے اندر لالچ، ہوس اتنا ہے کہ آپ تعصب کے اوپر مبنی بات کرتے ہیں، اور آج جس عمران خان کو کروڑوں لوگوں نے، جس میں خواتین، بیٹیاں، بہنیں، ہماری مائیں شامل ہیں، ان کے بارے میں یہ بات آپ نے کی اور تقریر کرتے کی، اور ایک ایک غز لمبی داڑیاں رکھ کے، اور پھر ساتھ میں جو آپ کے لوگ کھڑے ہیں ان کو شرم نہیں آئی؟ یہ اعظم سواتی کو پکڑنے اور ننگا کرنے کے بجائے کوئی ہے غیرت مند اس پاکستانی ادارے کا جو ان مولانا صاحب کو پوچھے کہ آپ نے یہ ایسا بیان کیوں دیا؟ کیا یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ عوام کے اندر اب جانے کے قابل رہے ہیں؟ کیا عمران کے ساتھ آپ لوگوں کی اتنی نفرت ہے کہ ان کو ووٹ دیں تو بیڈ روم کی بات تک بھی آپ نے کہا کہ ایسا لوگ سوچتے ہیں، اور آپ کو ووٹ دیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دو؟ اور میں نے آپ کے علاقے سے اپنے رپورٹرز کے ذریعے انٹرویوز کروائے ہیں، آپ کے علاقے کے اندر رہنے والے بعض ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، جن کے اوپر آپ نے حکمرانی کی، جن کو آپ نے کام نہیں کر کے دیے، جن مدرسوں کے ذریعے آپ نے بچوں کو قیدی بنا کے رکھا، جن کو احتجاجوں میں، جلسوں میں طاقت کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں، جن کو آپ نے برین واش کیا، ان لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیں اور آپ جنت میں جائیں گے؟ میرے اسی گورکھ دندہ کے اوپر وہ ویڈیو ہے، آپ کے علاقے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو کیا اس مولانا صاحب جس کی شکل صورت دیکھ کے اور جس کے الفاظ سن کے تو آپ کو ووٹ دینے سے انسان، مجھے تو نہیں لگتا جنت میں جائے گا، وہ دوسری طرف جائے گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک ایسا بیان کہ آپ عوام کے لیڈر ہوتے ہوئے، آپ اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھتے ہوئے بچوں کو مدرسوں میں تربیت دیتے ہیں، وہ مدرسے کیسے ہوں گے؟ وہ بچے کیا پڑھتے ہوں گے؟ اور آپ کسی کی بغض کے اندر، پاکستانی سیاست کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بدتمیز ہے پی ٹی آئی کے کارکن۔ میں مانتا ہوں عمران کے زیادہ دشمن صحافیوں کے اندر اس لیے ہیں کہ وہ صحافیوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں،
لیکن مولانا صاحب جو حرکت آپ نے کی ہے ایسی حرکت تو اور کوئی بھی نہیں کرتا. پھر یہی وجہ ہے کہ وہ بے شرم کارکن پی ٹی آئی کے آپ کے کتے کے اوپر آپ کا منہ لگاتے ہیں. انسانیت کی توہین ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, لیکن کیا کریں, آپ تو ان سے بھی اوپر چلے گئے. اور آپ کی جماعت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے, بڑے بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ ہیں آپ کی جماعت کے اندر بھی. کچھ نے غیرت کھائی نکل گئے, کچھ آج بھی آپ کو قائد مانتے. اور کیا وہ لوگ اس کے اوپر مذمت کریں گے, ٹویٹ کریں گے؟ وہ مسجد کی امامت کرواتے ہیں لوگ, کیا جواب دیں گے وہ کسی کو؟ مولانا صاحب کے کارنامے بتاتے ہیں. ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر مولانا صاحب کا کڑائی میں ہے. یہ سنتے جائیے کیا ہے. مولانا فضل الرحمان حکومت میں آنے کے بعد پاکستان ایئر فورس کے طیارے میں کس حیثیت سے سفر کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک رکن اسمبلی ہیں, نہ کوئی سرکاری عہدیدار, پھر بھی وزیر اعظم کے طیارے میں سفر کرتے ہیں. جواب دیجئے ان چیزوں کا. سرکاری گاڑیوں میں گھومتے ہیں لیکن کوئی پوچھتا نہیں, پیٹرول خرچ کرتے ہیں اور پروٹوکول لیتے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت آتے ہی مولانا فضل الرحمان نے اپنے سارے رشتہ داروں کو اچھی پوسٹوں پر لگا دیا. اس کو کہتے ہیں جمہوریت. یہ جمہوریت ہوتی ہے جو عمران خان کہتا ہے ریاست مدینہ بناؤں گا جمہوریت. کون کہتا ہے وہ جمہوریت ہوتی ہے؟ نیک گورنر غلام علی مولانا فضل الرحمان کے سمدی ہیں, جو میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا. سمدی صاحب کو آپ نے گورنر لگا دیا, جن کی کسی اعلیٰ سیاسی عہدے پر پی ڈی ایم کی حکومت میں تعیناتی ہوئی. مولانا فضل الرحمان کے بیٹے مولانا اسد محمود وفاقی وزیر مواصلات ہیں. مولانا پھر آپ آگے آئیے, مولانا کے بھائی عطاء الرحمان سینیٹر ہیں اور جے یو آئی کے پی کے امیر ہیں. لطیف الرحمان کے پی اسمبلی کے رکن ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کے امیر ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ایک بھائی ضیاء الرحمان ڈپٹی کمشنر ہیں. دیکھتے جائیے, وزیر اعظم سے ملاقات ہو یا اہم تقریب میں جانا ہو, مولانا اپنے بھائی اور بیٹے کو ہی لے کر جاتے ہیں اور پارٹی کا کوئی شخص ساتھ نہیں جا سکتا. یہ اوپر ہیں, ان کا ایک معیار ہے. مولانا فضل الرحمان نے سربراہی اور تمام اختیارات اپنی جماعت میں صرف اپنی حد تک محدود کر دیے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو موروثیت کے ذریعے ہی پارٹی کی سربراہی اپنے والد سے ملی. عورت کی حکمرانی کو خلاف شریعت قرار دینے والے مولانا 1993 اور 1988 میں بے نظیر کی حکومت کا حصہ بن گئے. نصرت بھٹو اور بے نظیر کی قیادت پر اعتراض اٹھانے والے مولانا مریم نواز آصفہ بھٹو کی قیادت پر اعتراض نہیں کرتے. مولانا فضل الرحمان موروثی سیاست کے حامی نہیں, لیکن اپنی جماعت میں سب جائز ہے. مولانا فضل الرحمان کو اس وقت اپنی جماعت کے اندر اپنے رشتہ داروں کو نوازنے پر شدید تنقید کا سامنا ہے, جو میں کر رہا ہوں. پچھلے 40 سالوں سے مولانا فضل الرحمان ہر حکومت کا تالا کھول دیتے ہیں, شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن بائیں بازو کی سیاست کرنے والی پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. 2013 میں نواز شریف کی حکومت کو دھاندلی زدہ قرار دیا, لیکن جب نواز شریف نے چیئرمین کشمیر کمیٹی کی آفر کی تو اس کو حلوہ اور جلیبی سمجھ کے باری برکم تنہائیں لے کر سارا دھاندلی کا شور تھم گیا, سب ختم. ہو کہا یہ دھاندلی والی حکومت کا ہے, میں دیکھو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہوں. یہ ہوتی ہے جمہوریت, یہ ہوتا ہے ووٹ لینا, ایسے لوگ ووٹ دیتے ہیں. اس طرح سے مولانا صاحب کرتے ہیں. مشرف پر تنقید کرتے ہیں, لیکن ان کے دور میں سرکاری گاڑی اور گھر استعمال کرتے تھے. مولانا صبح اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں اور شام میں ان سے جا کر ملتے ہیں, چپلوسی کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی اقتدار میں پہنچنے کی صلاحیت کیا ہے؟ یہ قصہ کہانی ہے جو آپ نے دیکھا. اور یہ عمران خان نے جو ان کو ایک سیٹ بھی نہیں جیتنے دی, یقین کریں آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس شخص کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. آپ جو مرضی چیز کر لیں, جو 26 سالوں میں اس 2021ویں صدی میں پیدا ہونے والی نسل کو جیسا کیسا بھی عمران نے شعور دیا ہے نا, اس شعور کی زد میں آپ آ چکے ہیں اور اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. اب مولانا فضل الرحمان کا بیان اور ان کی اصلیت آپ جان چکے. مولانا صاحب آپ کو اللہ سے تو معافی مانگنی پڑے گی. یہ زنا کا لفظ اور بیڈ روم اور یہ چیزیں کیا کلاس ہے آپ کی؟ بوڑھے ہو گئے, آدھی ٹانگیں آپ کی اسی جگہ پہ ہیں, سب نے مرنا ہے. یہ بیان آپ کا آپ کے مر جانے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جب لوگ دیکھیں گے آپ کو صدقہ جاریہ کے طور کے اوپر گناہ ملتا رہے گا. آگے آپ جانیں, عوام جانے, اللہ جانے.
تو دل نہیں کر رہا تھا اس موضوع کے اوپر بات کروں، لیکن مجبوری ہے، یہ گندگی دیکھیں تو اس کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔